بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محدث عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ کا مصنفین اور محدثین تیار کرنے کا طریقہ کار اور منہج، آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں اپنے دور کے عظیم محدث، عظیم رہنما محدث عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ پر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ محدث بوجیانی رحمہ اللہ کون تھے؟ وہ حقیقت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جانشین تھے۔ شیخ الاسلام نواب صدیق الحسن خان رحمہ اللہ کی تراث کے امین تھے، اور محدث العصر شیخ الاسلام شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے ذوق حدیث کے شناور تھے۔ اللہ اکبر۔ محدث بوجیانی رحمہ اللہ مسکین، فقیر اور بوریا نشین تھے، جن کے اخلاص اور جذبہ صادقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے افراد تیار کرنے میں مصنفین کی جماعتیں، محققین کی جماعتیں اور محدثین کی جماعتیں تیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا عظیم کارنامہ سر انجام لیا۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ نکتہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی محدث بوجیانی رحمہ اللہ کے اس نکتہ پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے اور ہم بھی افراد سازی شروع کر دیں۔ کتنے ہی افراد، نوجوان طبقہ، لڑکے اور بچے ذہین و فتیل ہیں، ہمارے اداروں میں موجود ہیں، لیکن ان کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے 8-10 سال ہمارے پاس وہ ٹھہرتے ہیں۔ صحیح رہنمائی نہیں ہوئی تو وہ کوئی خاص علمی افراد نہیں بن سکے، انہوں نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ کئی ایک وجوہات ہیں، ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ اساتذہ نے صحیح رہنمائی شاید نہ کی ہے، اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ شیخ الحدیث رفیق اثری حافظہ اللہ جلال پور والے لکھتے ہیں، مولانا مرحوم اپنے امتحانی جائزے میں جن باتوں کو مد نظر رکھتے تھے وہ محض وقتی شخصی جائزہ نہ ہوتا، بلکہ ان کے پیش نظر علم دین کے وسیع ترین مقاصد ہوتے تھے۔ وہ سب سے پہلے طلبہ میں وہ جوہر قابل تلاش کرتے جو مستقبل میں کسی بھی حیثیت میں علم کے میدان میں کام کرنے کی خدا داد استعداد سے باخبر ہو، اس سے ہمیشہ رابطہ رکھتے، خط و کتابت فرماتے، باتوں باتوں میں اس کی رہنمائی فرماتے کہ مروجہ درسی کتابوں کے ساتھ اسے مزید کن شخصیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر اپنے پاس لاہور آنے کی دعوت دیتے، بسا اوقات مالی امداد بھی کرتے اور تحفہ میں کتابیں بھی مرحمت فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اشاعت خاص الاعتصام صفحہ نمبر 883 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ سارے حوالے ہم اسی اشاعت خاص کے دیں گے جو محدث عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ کی حالات پر شائع ہوا۔ اللہ اکبر۔ مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا محدث بوجیانی کے حوالہ سے۔ حضرت الاستاذ کی
ان تصنیفی مسائی اور اشاعتی خدمات کے نتیجے میں جہاں بہت سی کتابیں چھپ کر منظر عام پر آئیں، وہاں ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جماعت کے اہل علم میں تصنیف و تالیف کا ذوق بھی عام ہوا اور اشاعت کتب کا جذبہ بھی بیدار ہوا۔ چنانچہ اس ایک چراغ سے کتنے ہی چراغ روشن ہوئے، متعدد مکتبے قائم ہوئے، اور حضرت مولانا کے مشورے سے انہوں نے بھی متعدد اہم اور نایاب کتابیں شائع کی۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 465 اور 466 میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ محدث بوجیانی رحمہ اللہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ افراد کو کام دیتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، علمی تصنیفی تحقیقی کام علماء سے کرواتے تھے۔ تو اسی بہانے جن کو مہارت نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو فن تصنیف و تحقیق میں مہارت تامہ عطا فرما دیتے۔ مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ خود اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ اتحاف النبی کتاب بوجیانی صاحب رحمہ اللہ ایڈٹ کر رہے تھے، تو اس دوران کتاب کو محدث بوجیانی اشاعت کے لیے تیار کر رہے ہیں، ایڈٹ کر رہے ہیں، اس دوران صرف 2-3 مرتبہ تھوڑے تھوڑے سے وقت کے لیے حوالوں کی مراجعت کے لیے مجھ سے کچھ مدد لی۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 416 ہے۔ یعنی یہی طریقہ ہے کہ جب ہم اپنے طلباء کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے، اپنی کتابوں کی مراجعت، حوالوں کی نظر ثانی، حوالے کی تلاش، کسی راوی کی تلاش، کسی حدیث کی تلاش اپنے طالب علم سے کروائیں گے، گویا کہ ہم اسے مستقبل کا امام اور محدث اور محقق بنانے کی طرف اس کی توجہ دلا رہے ہیں، اس فن کی باریکیوں کو انہیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت پر رد لکھا، اس کے متعلق لکھتے ہیں بیشتر کتب حضرت مولانا ہی سے مستعار لیں، مشورے بھی حسب ضرورت لیے اور فکری رہنمائی بھی ان سے حاصل کرتا رہا۔ یوں الحمدللہ وہ کتاب مکمل ہو گئی۔ حضرت مولانا نے پھر ساری کتاب پر نظر ثانی فرما کر اس کے درجہ استناد میں اور اضافہ کر دیا، اور خامیوں اور زبان و بیان کی کمزوریوں سے حتی الامکان اسے پاک کرنے میں اسے مشفقانہ اور سرپرستانہ کردار بھی ادا فرمایا۔ فجزاہ اللہ خیرہ۔ صفحہ نمبر 418 ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے وہ طریقہ کار کہ جب ہم چھوٹے طلبہ، چھوٹے لیول کے علماء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو کتابیں بھی ادار دیں گے، جو وہ لکھیں گے اس کی نظر ثانی بھی فرمائیں گے، پوری رہنمائی بھی کریں گے، تو انشاءاللہ آج بھی اللہ رب العالمین مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف جیسے عظیم لیڈر، عظیم مفسر قرآن پیدا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح محترم حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں تنقیح الروات کی تحقیق و تصحیح سے یہ بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ احادیث کی تخریج اور ان کی تحقیق کا خاص ذوق پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، جس سے راکم کو اس سے قبل لگاؤ نہ تھا۔ محدث بوجیانی صاحب رحمہ اللہ نے زور دے کر صلاح الدین یوسف صاحب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ تنقیح الروات پر کام کرنا ہے، جلد نمبر 3 اور جلد نمبر 4 کو ہم نے شائع کرنا ہے پہلی دفعہ۔ تو انہوں نے ساہ دیا، تو پھر اپنے استاثرات لکھ رہے ہیں۔ پہلے یہ کام جتنا مشکل اور گراں معلوم ہوتا تھا، اب الحمدللہ
اس میں اتنی ہی لذت اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ تنقیح الروات کی تصحیح و تحقیق کے لیے حضرت مولانا کی نگاہ انتخاب اگر راکب پر نہ پڑتی تو ظاہر بات ہے کہ راکب اس محدثانہ ذوق سے محروم ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے یہ بھی مولانا کا ایک عظیم احسان ہے جو اس ذریعے سے راکب پر ہوا۔ جزاہ اللہ احسن جزا، صفحہ نمبر 436 ہے۔ اسی طرح اسی رسالہ میں صفحہ نمبر 439 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ جو گجرانوالہ کے تھے، شیخ الحدیث تھے، جماعت کے امیر تھے، ان کو بھی تصنیف و تحقیق کی طرف توجہ دلانے والے ہمارے محترم محدث بوجیانی رحمہ اللہ تھے۔ اللہ اکبر۔ محدث بوجیانی رحمہ اللہ بیچارے غریب تھے، وسائل وصول بالکل ان کے پاس نہیں تھے، صرف اللہ پر اعتماد تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا، مسلسل کام کرتے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی خزانہ غیب سے مدد بھی فرماتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کام کو لینے کے لیے محدث بوجیانی مخجر حضرات سے رابطہ رکھتے اور سرمایہ داروں کو توجہ دلاتے۔ انہوں نے بے شمار سرمایہ داروں کو دینی کتب کی نشر و اشاعت کے لیے توجہ دلائی، انہوں نے مکتبے قائم کیے، اپنے پریس لگائے اور بوجیانی صاحب رحمہ اللہ کی رہنمائی میں بے شمار کتابیں شائع کی۔ مثلا شیخ اشرف نامی لاہور کے مشہور تاجر جو انگلش میں اسلامی کتابیں شائع کرتے تھے، ان کو توجہ دلائی، انہوں نے متعدد کتب بوجیانی صاحب رحمہ اللہ کے کہنے سے اپنے ادارے کی طرف سے شائع کی۔